بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑوسی کے متعدد کچھ حقوق جو ہیں وہ بیان کیے تھے، اور جس میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کے تین حق ہیں، ایک وہ ہے جس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے، اور وہ تینوں کی وضاحت ہم نے نیچے کی تھی، وہ کون کون سے ہیں۔ اس کا ویڈیو کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج مزید وضاحت کرتے ہیں کہ پڑوسی اگر آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک شخص تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر کر۔ دوسری بار آیا، پھر اس نے وہی شکایت کی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبر کر۔ تیسری بار آیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبر کر۔ جب چوتھی بار جب یہ شکایت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا سامان راستے میں ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کا سامان باہر راستے پر پڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ہمسایہ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے رہے، پوچھتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمسایہ کو ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ وہ ایک شخص آیا تو اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ تو جب دوسری تیسری چوتھی بار آیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا سامان راستے میں رکھ دے۔ تو جب بھی کوئی شخص آتا اور پوچھتا تو اس نے یہی کہا کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، تو سب نے جو بھی پوچھنے آتا تو یہی کہتا کہ اللہ عز و جل تمہارے پڑوسی کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو جب اس ہمسایہ کو پتہ چلا تو وہ بے حد نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور معذرت چاہنے لگا اور درخواست کی کہ اپنا سامان واپس لے آؤ، باخدا پھر میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں کہ اگرچہ ہمسایہ لاکھ جھگڑا کرے، ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت نہیں۔ گھر چھوڑ دو مگر پڑوسی سے نہ لڑو۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنا جو ہے وہ پیارے پیارے جو ہے فرمان نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے تمام فرمان پر عمل کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر عرض کی کہ میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے اور ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا جاؤ، اگر وہ تمہارے متعلق اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، تمہارے متعلق اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ حقوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم پر لازم فرمایا ہے کہ اگر وہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، تم اس کے بارے میں اللہ عز و جل کی اطاعت کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پڑوسی اگر ایذا پہنچا کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے تو مگر تم صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو آپ نے ہمیشہ صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ صبر اور تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر زیادہ پریشان ہو جائیں تو آپ پھر گھر چھوڑ کر جائیں، لیکن لڑنے کی اجازت بالکل نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمسائے کی شکایت کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایذا پر صبر کرو اور خود اس کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ موت ایک دن باہمی جدا کر دے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی ایذا پر جو ہے وہ تمہیں صبر کرنا چاہیے، خود اس کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ موت ایک دن باہمی تمہیں جدا ہی کر دے گی۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کے یہ تمام فرمان پر عمل کرنے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور سننے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے پڑوسی ہیں، اگر ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اگر ہمیں ایذا دیتے ہیں، تو ہمیں ان سے بالکل ہرگز الجھنے کی، لڑنے کی، جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور روایت بڑھاتے ہیں کہ محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ ہر کسی کے گھر میں پڑوسی کے بچے آتے ہیں، تو آج کل ہمارا طریقہ کیا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں پڑوسی کا بچہ آ جاتا ہے تو ہم اس سے دھتکارتے ہیں، ایسے طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو نکال دیتے ہیں، تھوڑا سا تنگ کرتا ہے تو ہمیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔